सच बात अगर बोलेंगे तो ये आपको अपने हुकाम तक पहुंचानी चाहिए। अगर आप पब्लिक स्कूल्स की बात करेंगे, पब्लिक स्कूल्स में मुझे लगता है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट सेक्टर में भेजना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं? हम न बदलेंगे कभी वक्त के रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे तो अंदाज पुराना होगा। रीसेंट पास्ट में ही जाएंगे, हम किस सोपोर से किस सोपोर तक आ गए हैं। मेरे कश्मीर का जर्रा जर्रा है मेहमान नवाज, मेरे कश्मीर का जर्रा जर्रा है मेहमान नवाज, यहाँ के रास्तों ने दिया है पानी मुझको। आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं प्रोग्राम की होस्ट सुरखाब जहरा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद होता है लोगों की बात सुनना और आला हुकाम तक पहुँचाना। इस सिलसिले में आज हमारी टीम ने दौरा किया है सोपोर, जिसे एप्पल टाउन भी कहा जाता है। तो आइए नाजरीन, करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं क्या कुछ मुश्किलात है इनके। तो आइए नाजरीन, करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। हम मौजूद है सोपोर के एक तालीमी इदारे में। तो आइए करते हैं यहाँ के लोगों से बात और जानते हैं कि यहाँ का जो तालीमी निजाम है वो किस तरह से काम करता है। जब भी हम किसी सोसाइटी की बात करते हैं तो कोई भी सोसाइटी स्टैटिक नहीं रहती है, बल्कि उसमें जो है चेंज लाजमी होती है। अब चेंज जो है, चेंज की डायरेक्शन को हमें देखना, या तो चेंज प्रोग्रेस की तरह होगी, डेवलपमेंट की तरह होगी, या डिवोल्यूशन या डिक्लाइन की तरह होगी। तो जब हम सोपोर के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन की बात करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन दो सेक्टर्स में डिवाइड है, एक पब्लिक सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सोपोर में माशाल्लाह जो प्राइवेट सेक्टर है मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं है। अभी भी जो है, अगर हम एनरोलमेंट की बात करें, एनरोलमेंट बहुत कम है। कम क्यों है? बिकॉज मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मसला उसमें है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। तो स्कूल्स में पब्लिक जो सेक्टर के स्कूल्स हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। इन्होंने एक बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ तक प्राइवेट कैपेसिटी का ताल्लुक है, इन्होंने बोला कि हम मुतफिक है कि एक प्राइवेट कैपेसिटी में अच्छा हो रहा है। वो जहाँ तक गवर्नमेंट कैपेसिटी का ताल्लुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है, तालीम को बहुत कम डील होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से। तालीम एक शेड में भी जा सकती है अगर वो वाकई तालीम हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता सिंसियरिटी, डेडिकेशन, कंसिडरेशन, काइंडलीनेस, जेनरॉसिटी की प्रॉब्लम है, जो हमारे एजुकेशन में, जो कॉलेजों में है या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में है, वो शायद पब्लिक सेक्टर में नहीं है। एज वी आर सीइंग दिस डेडिकेशन इन द प्राइवेट कैपेसिटी इन प्राइवेट स्कूल्स, सो दैट इज द ओनली रीजन दैट सो फार एज आवर गवर्नमेंट schools are concerned, they are deteriorating day by day, and private sector is progressing in Sopoor town. But still, thanks to God, private sector is working so nicely that just before 25 years, we had not a single school of great capacity or Education is must for every system because ignorance breeds societal issues. But unfortunately, as far as my subject is concerned, I feel the role in the subject is decreasing. If I am correct, some teachers are sitting here around me. We have only 6 students in mathematics here. And also, if I am right, there is no student in physics. So how we can expect
scientists from this area. When mathematics is losing sheen here, students are not enrolled in the subject, how we can keep up with the challenges of future? AI is already knocking at our door, but we are not prepared for it, because for carrying forward AI tools, mathematics is very important. So how we can do justice in future when we are not equipped with required tools? So my request is that even administration should look into these figures which I have quoted and set these right, so that our students and community in large is benefited. प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, देयर इज ए अकाउंटेबिलिटी इन द प्राइवेट स्कूल्स. वहाँ पे दे आर अकाउंटेबिलिटी टू द ओनर ऑफ द स्कूल हु इज रनिंग द स्कूल, जो चला रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे रेपुटेशन की बात है एंड नाम की बात है. अगर आप पब्लिक स्कूल्स की बात करेंगे, पब्लिक स्कूल्स में मुझे लगता है कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अदरवाइज वी हैव गॉट द बेस्ट टीचर्स इन द पब्लिक स्कूल. मुझे लगता है अगर अच्छे टीचर्स अगर आपको मिलेंगे, दैट इज़ द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक में जो पब्लिक स्कूल्स है. बट आई थिंक अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे नहीं है. नोबडी इज़ बॉदर्ड वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, सिस्टम क्या है. आई थिंक वी लैक दैट थिंग. तो ये डिफरेंस मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में है. सो वी नीड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक स्कूल्स. सो दे मस्ट बी अकाउंटेबल कि वो क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं. तो मुझे लगता है यही डिफरेंस है अगर आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अगर इस बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे बात हुई द एजुकेशन सेटअप ऑफ सोपोर जोन, जिसमें हमारा जंगीर का बेल्ट भी आता है, बाकी जो हमारे पेरिफ्रीज आते हैं उनके बारे में भी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी एजुकेशन और व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी एजुकेशन विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय बोथ पब्लिक स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है. I belong to a private school, so obviously जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने कहा कि the accountability part या जैसे हम काम करते हैं, obviously that's different from the government setup, तो results definitely better होंगे. But overall जब हम इस चीज़ का सिनेरियो देखते हैं education setup का, we lack higher education infrastructure in our zone. We do not have any university. I have heard my father has been a student of this college. That was probably way back in the late 60s and early 70s. तो उस टाइम से इस टाइम तक अभी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ी है. हमारे जो हायर एजुकेशन का सेटअप है, we have mainly these contractual teachers there, and these contractual lecturers or professors or assistant professors, they are only taken for a short duration of time. उनकी जैसी अपॉइंटमेंट होती है, विद इन फ्यू मंथ्स उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है. ओके, सो एवरी academic session they are into a different setup altogether. So I believe that we need to talk about these important issues. It is good to have the diversity of the people. For this, I would have this share. इख्तिलाफ़े रंगबू से चमन में बात बनती है, इख्तिलाफ़े रंगबू से चमन में बात बनती है. हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. And coming to the topic related to the education, I am doing the PhD from the University of Kashmir, and I'm the one who knows. I would borrow the talk from Ijaz Reps from the mathematics, who is professor of mathematics.
there are very less number of the people who are coming to the university. First of all, we have to think why so many people after qualifying class 12th exam, they are not willing to go to the college. And if the number is dropping at the college level, it is evident that the number would drastically drop at the university level. So you would not have the good people from the department of mathematics, from the department of the physics and stuff. That is point number one. Go to the grassroots level and try to find those facts and try to find those deficiencies which are leading the or which are pushing the students in choosing the different careers. That's point number one. Point number two, about the infrastructure. Truly, the private sector is doing wonderful in terms of the infrastructure. And government-wise, I can say they are still lagging in that. Point number third, about the courses. I would like to share it with both private people and the people from the government sector that the time has changed. It has evolved drastically from the last 2 to 3 years. We have to get those courses which would help the students in this modern world. We are living in the AI. We have some obsolete courses. You don't need them at +2 level. You don't need them at +3 level. Get the courses which would help them in the AI and the modern field. We don't need the obsolete courses. So these are few suggestions from my side. I would like I would like the administration to have the concentration over these things. That's it from my side. If you want a better education, unless and until you have a better management, you can't go ahead. That's my experience for the last 2 years. تو جو management جو تھا, they were not educated. They were illiterate people. They were not qualified, but they were educated. اور انہوں نے جو سکول اسلامیہ ہائی سکول کے نام سے جو چلایا, وہ چلتے چلتے انہوں نے they have established a women's college. That may be a news for you. In the year 1972, or how qualified they were, they have the first principal of that college was اسلامیہ اسکول کی بات میں کر رہا ہوں, انجمن کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن جو فرسٹ پرنسپل اسلامیہ کالج کا تھا, he was a Hindu. Professor Thusu was the Hindu of, he was the principal of that college. تو میرا ماننا جو ہے, چاہے whether it is a private sector or it is a public sector, unless until you have a good management, strong management, disciplined management, nothing can happen. No progress is possible there. So my observation, because I'm running the institution for the last 2 years, I have seen the management کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. Otherwise there is no possibility of any success. ابھی میرے رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ میتھمیٹکس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے. یہ تو دیکھنا نا مینجمنٹ, تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مینجمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. جو پرائیویٹ سکولز ہے وہ آگے آئے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. بڑے بڑے آفیسرز, چاہے ہم کے ایس کی بات کریں, آئی اے ایس آفیسرز کی بات کریں, تو وہ گورنمنٹ اسکولوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں زیادہ تر پریفر کرتے ہیں ایڈمیشن دینا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیوں اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ جو ہماری نسلیں ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں زیادہ تر ایڈمیشنز لیتی ہے؟ جو وہاں سٹاف ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, وہ آنسربل ہوتے ہیں بیفور دا مینجمنٹ, جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. میں یہاں باقی جو یہاں پہ پروفیسرس ہیں, لیکچررس سے کچھ ریٹائرڈ ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اپنے بچوں کو کیوں پرائیویٹ سیکٹر میں بھیجنا چاہتے ہیں, پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں, جبکہ وہ خود لیکچرار ہیں, وہ ٹیچرز ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں. اور دوسرا پوائنٹ جو اعجاز صاحب نے, ان کا بہت اچھا سکول چل رہا ہے اور بہت پرانا سکول ہے. اس وقت انفراسٹرکچر, اس وقت لیبارٹری, اس وقت پلے گراؤنڈ, اس وقت کمپیوٹر لیب ہر ایک سکول میں ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارے بچے آگے نہیں جا سکتے. نمبر 3 جو ایک مسئلہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں, کہ وہاں پہ جو اسٹاف ہوتا ہے, ٹیچنگ اینڈ نان ٹیچنگ اسٹاف, ان کو سیلری بہت کم دی جاتی ہے. ایسا بالکل غلط ہے. جو رجحان یہاں پہ ہر کوئی یہ کر رہا ہے کہ یہ ان سے کام لے رہے ہیں, لیکن ان کا وہ معاوضہ نہیں مل رہا ہے. میں اپنے اسکول کی بات کر رہا ہوں اور دعوے سے کر رہا ہوں کہ اس وقت میں 1 لاکھ روپے سے نیچے سیلری دے رہا ہوں. 1,80,000, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000. یہ نیگوشیبل ہے اور ایک کیپیبلٹی ہے اس ٹیچر میں. کیا ہے, ہر سکول ایسا نہیں ہے. اب ان کو کتنی پرابلمز ہو رہے ہیں فیس,
कितने हमें बोटलनेक्स आ रहे हैं थ्रू गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं डिपार्टमेंट से, ये हम जानते हैं। हमें गवर्नमेंट से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रही है। जो फैसिलिटीज़ जो इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हम अगर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक बच्चा जाना चाहता है किसी प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में उसमें कम से कम 13 से 14 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहा है पर स्टूडेंट एक गवर्नमेंट। लेकिन अगर हमें उसका 50% देके 40% देके बच्चे पे छोड़ देंगे, वो कहाँ एडमिशन करवाना चाहता है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के मुतल्लिक जो आम जो रुझान है कि लूटर हैं या माफिया है, ऐसा नहीं है। हम न बदलेंगे कभी वक्त के रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे तो अंदाज पुराना होगा। As we all are aware about the fact why we are assembled here, the reason behind assembling here is what we seeks you. In other words, we can only say that it is only because of education we are sitting on these light chairs with dignitaries. Education is the only one medium through which any developing country takes place at the higher level. Regarding education, regarding development, regarding anything in the world, it is because of the education sector of that country, the country is what we say increasing its credibility in list of the what we call the GDP of the world. As far education is concerned, education means all round development. It is not only the development in the education sector, schools, colleges, higher secondaries. It is development in each and every sector, whether it is public, as madam touched, public, or it is the private. We don't make education as competition. Unless and until we do change the scenario, we have not make education as a competition. We have make this education as an inspiration. माँ न हो तो वफा कौन करेगा, माँ न हो तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या अल्लाह हर माँ को सलामत रखना, या अल्लाह हर माँ को सलामत रखना, वरना हमारी ज़िंदगी के लिए दुआ कौन करेगा। जनाब सदर, मोहतरम उसातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे उस पुरवकार अज़ीमुश्शान तकरीब में जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है माँ। प्यारे दोस्तों, माँ बोलने में एक लफ्ज़, कहने में एक रिश्ता, लेकिन वसीयत इतनी है कि तमाम मोहब्बतें कम पड़ जाती है इस मोहब्बत के आगे। माँ अल्लाह ताला की अजीम नियामतों में से सरफहरस्त हैं। अजीज़ साथियों, लफ्ज़ माँ अपने अंदर मोहब्बत, शफ़क़त और एहसास के तमाम पहलू समेटे हुए हैं। माँ इस कायनात में सबसे सच्चे रिश्ते का नाम है। माँ अहले ज़मीन के लिए रब करीम का अजीम तोहफ़ा है। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का चल मुझे जबरील का पर लगता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार एक सहाबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं सबसे ज़्यादा किसके साथ भलाई करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अपनी माँ से। फिर पूछा, इसके बाद? फरमाया, अपनी माँ से। इसने अर्ज़ किया, फिर किससे? फरमाया, अपनी माँ से। 3 दफ़ा आपने यही जवाब दिया। चौथी बार पूछने पर फरमाया, अपने बाप से। एक बार फरमाया, तुम्हारे खुदा ने माँओं की नाफरमानी तुम पर हराम की है। गैस की माँ वो हस्ती हैं जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ आँखों की ठंडक है, दर्दमंदी का गरा कदर नुस्खा है और नाउमीदी में रोशन चिराग। जब तक तेरा सहारा है मुझे, जब तक तेरा सहारा है मुझे, गहरा पानी भी किनारा है मुझे। माँ की ममता एहसासात का मजमुआ है और अपनी औलाद के लिए छाऊं गनसाया और सरमाए हयात है। अदब भी करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब भी करीना है मोहब्बत के करीनों में, उस्ताद भी एक नगीना है जन्नत के नगीनों में। जनाब आली वक़ार, तालिब इल्म और उस्ताद का रिश्ता तमाम रिश्तों में मुकद्दस और पाकीज़ा होता है।
استاد وہ ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے. استاد بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے. استاد وہ ہے جو چشم بصورت کو نگاہ بصورت عطا کرتا ہے. استاد وہ ہے جو ظلمت کے شعبوں میں سورج نکالتا ہے. جناب علی وقار استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھ میں جگنو لیے شمس و قمر سے مختلف ہوتا ہے. یہ مہر تابا سے جا کے کہہ دو کہ اپنے کرنوں کو گن کے رکھ لے. یہ مہر تابا سے جا کے کہہ دو کہ اپنے کرنوں کو گن کے رکھ لے. میں اپنے سہرے کے ذریعے سے خود چمکنا سکھا رہی ہوں. جناب علی وقار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی والدین نے مجھے زمین سے آسمان پر پہنچا دیا، لیکن میرے روحانی والدین نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. جناب علی وقار میں اپنے استاد کرام کو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میری شخصیت کو نکھارا اور پورے اختیار بنا دیا کہ میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکی. جناب علی وقار میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سورج کو چمک، چاند کو دمک اور پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں اپنے استادوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. پیشوا رہا ہے پیشوا تو ہے امام، پیشوا رہا ہے پیشوا تو ہے امام، تیری عظمت تیری رفت کو سلام. اے میرے استاد تو ہے ذیشان، اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت تیری رفت کو سلام. آج میں آپ کے سامنے جو موضوع پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے ماحول کی آلودگی. ہمارے زمین میں ایسے مادوں کا شامل ہونا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اسے آلودگی کہتی ہے. آلودگی کی بہت سی وجوہات میں چند کا ذمہ دار انسان ہے. انسان پیڑوں کو کاٹ کر آباد کاری اور فیکٹریاں لگا رہا ہے. موٹر گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہمارے ماحول پر آلودگی پڑ رہی ہے جو آلودگی کی باعث ہے. آلودگی کی بہت سی قسم ہے، مثلا ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، زمین کی آلودگی کی وجہ سے انسان جلد اور سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے. اوورال جو ایجوکیشن ہمارا جو ہے آج کل بہت ہی اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور سکولوں میں کافی سدھار آ چکا ہے اور جو سکولوں میں انفراسٹرکچر کی جو کمی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور ایک اچھا نظام دیکھنے کو مل رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے گورنمنٹ سکولوں میں وہ ٹرینر ٹیچرز موجود ہے، لیکن ایک فوبیا جو ہے اس کو نکالنا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے. جب وہ باہر نکلے گا تو بچے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ سکولوں میں آئیں گے. اس طرح سے انہیں کافی ٹائم ہے، گورنمنٹ سکول میں کافی ٹائم ہے اور جو سیلیبس ہے ہمارا وہ لائٹ سیلیبس ہے اور لائٹ سیلیبس میں بچہ جو ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو کھیلنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ انبورن ٹینڈنسی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں پڑھے گا. تو ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے گورنمنٹ سکول ایک بچے کے لیے. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا سکول ہے یہ ٹاپ پر آ جائے اور ایک بہت بڑا سکول بن جائے ڈسٹرکٹ میں. تو ایجوکیشن کی یہاں پہ بات چل رہی ہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پہلگام میں جو ایک میجر ٹیرر اٹیک ہوا، اس حوالے سے یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے کہ کتنا اثر پڑا، چاہے ہم ایجوکیشن کی بات کریں، اکنامی کی بات کریں یا کسی بھی سیکٹر کی بات کریں تو جانیں گے کہ کیا کچھ اثر پڑا ہے اس پہلگام اٹیک کو لے کے. فرسٹ آف آل جو ابھی یہاں کوشچن اٹھا جو اٹیک ہوا یہاں پہلگام کا، فرسٹ آف آل میں آپ سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی شردھانجلی ان کو دینے کے لیے اگر ہم 2 منٹ ان کے حق میں 2 منٹ خاموشی اختیار کریں تو وہ سب سے بہتر ہوگا. We have no words to express our feelings regarding this پہلگام اٹیک، کیونکہ جو وہاں شہید ہوئے وہ غم ہم کبھی نہیں بلا سکتے. جو زخم انہوں نے دیے وہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں گے. وہ زخم ہماری طرف سے صرف ہم ایک ہی دعا کر سکتے کہ جو ان کی فیملیز ہے یا وہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت دے اور جو ان کی فیملیز ہے ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر عطا کرے. اینڈ ایز فار ایز جب سے وہ انسیڈنٹ ہوا ہے کشمیر میں تو یہاں کے جو حالات ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے. ایز فار ایز جو ہمارا ٹورزم تھا اس پہ نیئر اباؤٹ مجھے لگتا ہے 90% جو اثر پڑا ہوا ہے. میرا ایک فرینڈ ہے، ہی از فرام شری نگر، اس نے کہا کہ جب میں اس کی داستان سنتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آئی ہیو نو ورڈس ٹو ایکسپریس جو اس نے مجھے کہا. کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ اٹیک ہوا اس نے کشمیر کی کمر ہی توڑ دی. کیونکہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا ٹورزم ختم ہوا، نو ناٹ ایٹ آل. ہم یہ چاہتے کہ فرسٹ آف آل انسانیت، اور انسانیت کے لحاظ سے
ہم اس بہن کو کیا جواب دیں گے جو یہاں گھومنے آئی تھی, جو یہاں ہنی مون بنانے آئی تھی, اور وہاں اٹیک ہوا تو اس کا جو پتی ہے وہ اس کی جان چلی گئی. سو وی اپولوجائز, ہم اسے معافی مانگتے ہیں. کس نے کیا, کیا کیا, کیوں کیا, تو ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو اس پہ ایکشن لینی چاہیے اور ان کے خلاف زبردست ایک ایکشن ہونی چاہیے. یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. ابھی یہاں بات اٹھی ہے کہ پہلگام واقعے کی, ہم اس کی پرزور مذمت کی کرتے ہیں اور اس ٹائم بھی کی ہے, کیونکہ ایسا دہشت گردانہ رول کوئی نہیں کر سکتا ہے اور نہیں ایسا ہونا چاہیے. اس سے ہمارا ٹورزم سیکٹر اس پہ اثر پڑے ہیں اور بھی ہمارے حالات پہ اثر پڑے ہیں, کیونکہ کشمیر کے لوگ, جموں کشمیر اسٹیٹ کے لوگ, جو ہندوستان ہمارا اتنا بڑا ملک ہے, ہر شہر میں جاتے ہیں, ہر اسٹیٹ میں جاتے ہیں, اس سے یہاں کے ٹریڈرز پر بھی اثر پڑا ہے. لیکن ایک بات کا دکھ ہے, ایک بات کا افسوس ہوتا ہے, سچ بات اگر بولیں گے تو یہ آپ کو اپنے حکام تک پہنچانی چاہیے. ابھی ویسٹ بنگال سے ابھی ایک اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ کشمیر میں نہیں جانا چاہیے, وہاں مسلم آبادی ہے, جس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اور ایسا ان لیڈروں کو یہ نہیں بولنا چاہیے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارا ہندو مسلم سکھ اتحاد یہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں گے ایفیکٹ بہت ہی گندا پڑا تھا، کیونکہ جو ہمارے کشمیر کے بچے بھائی تھے، بہنیں تھیں، جو باہر پڑھ رہے تھے، آؤٹ آف کشمیر پڑھ رہے تھے، آؤٹ آف JNK کے پڑھ رہے تھے، ان کو وہاں پہ پیٹا گیا، ان کے ساتھ بہت غلط برتاؤ کیا گیا. جبکہ ہمارے کشمیر میں بھی بہت سارے بچے آؤٹ سائڈ کے تھے، جن کو ہماری جو کشمیر کی عوام تھی انہوں نے اپنے گھروں میں جگہ دی. جو ٹورسٹ تھے باہر سے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کو سیف فیل کرایا گیا. باہر بھی کچھ ایسی فیملیز تھی جنہوں نے ایسا کچھ کیا کہ ہمارے بچوں کو جگہ دی، وہاں پہ ہمارے بچوں کو سیف کیا، ہمارے کشمیر تک پہنچایا. تو ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی بہت غلط اثر پڑا تھا، جیسے ٹورسٹ سیکٹر پہ پڑا تھا تو ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی غلط اثر پڑا تھا. میں اب خود ایک سپورٹس پرسن ہوں، میرا باہر آنا جانا رہتا ہے، تو اس چیز کی وجہ سے جو باہر کے بچے تھے بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ کشمیر آئیں گے تو کہیں کچھ اور انٹورڈ نہ ہو. تو اس چیز کو ہم دیکھتے تو وہ بہت ہی غلط ایک سٹیپ تھا، کیونکہ ایک ٹیرسٹ کا کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے، کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے، کوئی دین نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کی ہر ایک جو ہے کشمیر کا بندہ ہے، عوام ہے، ہر ایک مذمت کرتا ہے اس چیز کی کہ جو ہوا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شاید وہ تا قیامت ایک کشمیری کو یاد رہے گا کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ اس میں ہمارا ایک کشمیری بھائی بھی جو ہے اس نے بھی شہادت پائی تھی اس اٹیک میں. تو یہ ہم دیکھ رہے کہ ایک بہت ہی غلط سٹیپ اٹھا تھا کشمیر کے لیے، کشمیر کی ٹورزم کے لیے، کشمیر کے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، سپورٹ سیکٹر کے لیے، ہر ایک سیکٹر پہ اس چیز سے بہت ہی غلط اثر پڑا. تو ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن بھی ڈسٹرب ہوئی اس چیز سے. پہلگام اٹیک نے یہاں کے لوگوں کے دل مجروح کر دیے اور کشمیر کے لوگوں کو ہلا دیا، کیونکہ میرے خیال میں کشمیر کی ہسٹری میں پہلی بار یہاں پر تاجر کمیونٹی نے سارے کشمیر میں ہڑتال کی کال دی تھی، اور وہ ہڑتال بالکل 100% کامیاب رہی. اور ہم نے ان کے عقیدت میں یہی نذرانہ پیش کیا کہ ہم نے یہاں پر اپنی دکانیں بند کری، اپنا کاروبار ترک کیا، تاکہ جو معصوم لوگ مارے گئے ان کے سامنے ان کے لیے ہم یہی خراج عقیدت پیش کریں. ہم ان کو اپنا نذرانہ پیش کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنی دکانیں بند کر دی. اس دن سارا بزنس ٹھپ رہا، یہاں سارے لوگوں کے دل مجروح ہو گئے، اس میں دو رائے ہی نہیں. ایک اٹیک اس سے تھوڑا سا ایک نقصان بھی ہماری بزنس کمیونٹی کو بہت سارا اس میں نقصان ہو گیا اس سے، کیونکہ جو فلو پیسے کا ہے وہ تو یا تو ٹورزم سے آتا ہے یا تو ہارٹیکلچر سے. یہاں سے بات ہے، یہاں ہمارا جو ہارٹیکلچر سیکٹر کو بھی بہت اس میں نقصان ہو گیا، اور ٹورزم سیکٹر کو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا. اس سے ہماری جو اکانومی اس میں بھی کافی اثر پڑا، اور اس کے ڈائریکٹلی ہمارے بزنس کمیونٹی پہ بہت زیادہ اس پہ اثر پڑا. ہم اس چیز کو یہ بھولیں گے نہیں کہ جو ثانیہ ہوا اس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین کو کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. پہلی دفعہ شاید ان 35 سالوں میں اتنا پروٹیسٹ ہوا ہے اگینسٹ ٹیررزم اور اگینسٹ ٹیررسٹ. یہاں پہ تھرو آؤٹ کشمیر مکمل ہڑتال، مکمل پروٹیسٹ، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر ٹاؤن میں، ہر گاؤں میں.
یہ شاید پہلی بار ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بالکل ہم ان کے اگینسٹ ہیں اور ان کو واقعی ایسی سزا دی جائے کہ باقی لوگ عبرت کھائیں اور ایسا آئندہ ایسا موقع دوبارہ نہ آئے. اسی لیے ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی یہی پہ اختتام ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا دورہ ہماری ٹیم آپ کے ایریا میں کرے تو دیے گئے سوشل میڈیا سائٹس پہ رابطہ کرے. تب تک کے لیے دیجیے روبرو کی پوری ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ.